السلام علیکم۔ کوکاف کا جن اور رستم ہند۔ دوستو، رستم ہند کے بارے میں تقریباً ہم سب ہی جانتے ہیں کہ وہ ایک طاقتور شخص تھا۔ ایک دفعہ ایک راجا کے پاس دو دیو تھے۔ راجا ان دیووں کی مدد سے لوگوں کے ساتھ کشتیاں کرواتا، ایک ریاست کی دوسری ریاست میں کشتیوں کے مقابلے ہوتے، تو راجا کے جو دیو تھے انہیں کوئی بھی شکست نہ دے پاتا۔ راجا کی جو رانی تھی وہ ان تمام معاملات سے تنگ تھی۔ اس نے اپنے خاص خادم کو کہا کہ جاؤ تم دور دراز کے سفر کرو اور کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو ان دیووں کو ہرا سکے، جس سے راجا کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ شخص چل پڑا۔ کئی میلوں کی مسافت کے بعد وہ نگر نگر گھوما، آخر وہ ایک جنگل میں پڑاؤ کرنے کے لیے رکا۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ریچھ کے ساتھ کشتی کر رہا ہے۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا کہ ریچھ ابھی اس شخص کو کھا جائے گا، مگر کافی دیر وہ دیکھتا رہا کہ ریچھ اور اس شخص کی کشتی کچھ عجیب سی دلچسپی کے معاملے میں تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کی کشتی ختم ہوئی تو اس شخص نے اپنے تھیلے میں سے ایک شہد کی بوتل نکالی اور ریچھ کو دی۔ ریچھ مزے سے اسے چاٹنے لگا اور جنگل میں گم ہو گیا۔ وہ شخص بھی وہاں سے اٹھا اور اپنا راستہ لینے لگا تو اچانک اس مہارانی کے قاصد نے اسے آواز دی، کہا بھائی میری بات سنو۔ اس نے کہا بولیں۔ اس نے کہا یہ جو آپ ریچھ سے لڑ رہے ہو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری مشقت ہے، میں ریچھ کے ساتھ روز یہاں پر زور آزمائی کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں ریچھ کو شہد دیتا ہوں، تو یہ میرا روز کا معمول ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہی میرا مقصود بندہ ہے، اسے میں مہارانی کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس نے اسے تمام قصہ سنایا۔ اس نے کہا چلو۔ اس طرح رستم راجا کے دربار میں پہنچا۔ تو راجا کے دربار میں اس وقت بھی کشتی کا سماں تھا اور دیو لوگوں کو مار پیٹ رہے تھے اور ہنستے تھے کہ کوئی ہمارے مقابلے کا نہیں۔ تو رانی نے کہا کہ میں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک پہلوان منگوایا ہے، تم اس سے لڑ کے دکھاؤ۔ جب رستم ان کے درمیان آیا تو دونوں دیو ہنس پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے تو ہم آرام سے زمین میں دسا دیں گے۔ تو رستم نے کہا کہ فیصلہ تم دونوں نے کرنا ہے کہ تم دونوں لڑو گے یا ایک ایک لڑو گے۔ اس پہ دونوں دیووں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے رستم پر حملہ کر دیا۔ رستم میں ایک عجیب و غریب طاقت تھی۔ رستم نے ایک دیو کو اٹھایا اور جب زمین پہ پٹخا تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دس گیا۔ اس پہ دوسرا دیو حیران اور پریشان تھا کہ یہ چھوٹے سے قد کا شخص اتنی طاقت کہاں سے لایا۔ مختصر ان دونوں دیووں کو شکست دینے کے بعد مہاراجا نے رستم کو انعام و کرام سے نوازا۔ تو وہ دونوں دیو جلن میں
مبتلا ہو گئے اور وہ چاہتے تھے کہ رستم کی کسی طرح بےعزتی ہو۔ رستم مستقل محل میں رہنے لگا، تو انہوں نے ایک دن جو عام راستہ تھا جہاں سے لوگ گزر بسر کرتے تھے اور آنا جانا کرتے تھے، دیو نے وہاں پر ایک بڑا سا پتھر گرا دیا پہاڑ سے اور اعلان کر دیا کہ جو بھی اسے اٹھائے گا اسے راجا انعام دے گا۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی، آخر مہارانی نے راجا سے کہا تمہارے پاس تو 2 طاقتور دیو ہیں، ان کو اس کام پر کیوں نہیں لگاتے؟ راجا نے ان دونوں دیو کو بلایا اور کہا کہ اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دو۔ ان دیو نے بہت زور لگایا مگر وہ پہاڑ کی چٹان تھی جو ہلنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ایک دن گزر گیا تو رانی ایک رات رستم کے پاس آئی اور کہا کہ بیٹا تم خلقت خدا کے لیے یہ کام کرو اور اس پتھر کو راستے سے ہٹا دو۔ رستم نے حکم پورا کیا اور پتھر ہٹانے چل پڑا۔ اس نے وہاں سے پتھر ہٹا دیا تو دیو نے جب دیکھا کہ پتھر ہٹ گیا تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ پتھر ہم نے اٹھایا۔ اس پر رستم کو بہت غصہ آیا کہ ان شیخ بازوں نے بلا وجہ اپنا نام لگایا، حالانکہ یہ کام ان کے بس کا نہ تھا۔ تو رانی دوسرے دن پھر آئی رستم کے پاس، کہا بیٹا تم وہ پتھر دوبارہ وہاں رکھ دو، جب تم رکھ دو گے تو تمام مجمع دیکھے گا اور یہ دیو اس پتھر کو ہلا نہیں سکیں گے۔ رستم نے ایسے ہی کیا۔ جب تمام لوگ جمع ہوئے اور دیو نے جب کوشش کی تو ذرا برابر بھی پتھر کو نہ ہلا سکے، تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ سب کام رستم نے کیا۔ رستم ایک دن رانی سے اجازت لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اسے ایک دبلا پتلا سا شخص ملا۔ اس نے کہا اے رستم، سنا ہے تم بہت بڑے پہلوان ہو، مجھ سے کشتی کرو گے؟ تو رستم نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنا راستہ لو، تم اپنی جان دیکھو اور میری جان دیکھو، میں نہیں چاہتا میرے ہاتھوں کسی کا خون ہو یا کسی کو نقصان ہو۔ اس پہ وہ شخص بضد ہو گیا۔ آخر رستم نے بھی حامی بھری اور کشتی شروع ہو گئی۔ اب یہ کشتی کچھ گھنٹے چلی تو رستم پسینے پسینے ہو گیا اور وہ حیران تھا کہ اتنے پتلے سے شخص میں اتنی طاقت کیسے آ سکتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرایا مگر یہ دبلا پتلا مجھ سے زیر نہیں ہو رہا۔ یہ کشتی چلتے چلتے 3 دن تک پہنچ گئی تو رستم نماز کا پابند تھا، تو وہ اس شخص سے اجازت لیتا کہ بھئی مجھے نماز پڑھنے کا وقت دو، تو وہ شخص اسے مذاقاً کہتا کہ رستم تم سانس لینے کے لیے بہانہ کرتے ہو اور نماز کے ذریعے اپنا سانس پورا کرتے ہو۔ تو رستم کو اس پہ بہت غصہ آیا اور رستم نے نماز میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے بہت بڑے بڑے پہلوانوں کو ہرایا، میں اس شخص سے عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ جب دوبارہ کشتی شروع ہوئی تو رستم نے پورا زور لگا کے اس پتلے سے شخص کو زمین پر پٹخ دیا۔ اس کا پٹخنا تھا کہ ایک دم وہ اپنے اصل روپ میں آ گیا۔ اصل میں وہ ایک جن تھا جو رستم سے کشتی لڑ رہا تھا۔ تو رستم خوفزدہ ہو گیا کہ میں 3 دن سے ایک جن سے ہی لڑائی لڑ رہا تھا۔ تو جن نے کہا کہ رستم جب تم پیدا ہوئے تو کوکاف کی پریاں تمہیں اٹھا کر کوکاف لے آیا کرتی تھی اور تم وہاں کے پھل، وہاں کی خوراکیں
کھا کر تم میں اتنی طاقت آئی، اور تم نے آج مجھے تو ہرا دیا۔ اگر تم نے اس کا ذرا برابر بھی ذکر کسی سے کیا تو تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا۔ رستم ایک انسان تھا، اس کے دل میں یہ بات نہ رہی اور اس نے اس کا تذکرہ اپنے قریبی دوستوں سے کر دیا کہ جنگل میں اس نے کس طرح ایک جن کو شکست دی تھی۔ یہ سننے اور کہنے میں ایک عجیب و غریب داستان ہے، مگر یہ حقیقت پر مبنی ہے اور یہ تاریخ میں آج تک اسی طرح سنی، لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ رستم نے جب یہ راز فاش کیا تو دوسرے دن رستم زندہ نہ ملا، وہ اپنی ہی بستر پہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔